السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 سفر و مظفر اور بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اسلام سے باتوں پر کہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک غالیچہ خرید لیا جس میں تصویریں تھیں۔ جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے رہ گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری محسوس کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہتی ہوں، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غالیچہ کیسا ہے، یہاں کیوں کر آیا؟ میں نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور اس کو تکیے کی جگہ بھی استعمال فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ان تصویر والوں کو عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ بنایا تھا اس میں جان ڈالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، جو آج کل یہ تصویر کا شوق آ گیا ہے نا، ٹھیک ہے، موبائل سے ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں، ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں، تو میری بیٹیوں یہ بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے باجی جان یہ تو موبائل ریزز ہیں، یہ کہاں سے خطرناک ہے؟ دیکھیے، تصویر کہتی ہیں، آپ اسے کیا کہتے ہیں، ریز کہتی ہیں یا تصویر کہتی ہیں؟ اور یہ ختم ہو جاتی ہے کیا؟ یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے؟ یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ پہلی بات آپ اچھے طریقے سے جان لیں کہ یہ کہیں بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ گوگل پر جا کر کے سیو ہو جاتی ہے، اور یہ باطل کا جتنا خطرناک حربہ ہے نا، اس کے لیے وہ آپ کو ایسی آسانی سے اتنی پیاری پیاری چیزیں دے دے گا کہہ کر کے بہت پیاری ہیں، لے لو فری میں، لے لو فری میں، لے لو۔ جو چیزیں فری میں ملتی ہیں نا، یاد رکھیے وہ کہیں نہ کہیں بہت بہت بڑے قیمت وصول کر لیتی ہیں۔ تو فری کی چیز پر ایسے مت سوچیں کہ فری میں تصویر کھنچ جاتی ہے ہماری، ہم تو تصویریں ایسے ایسے ایپس لگا کے اپنے فلٹر لگا کے اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں آپ کو قیمت دینی ہوگی۔ تو تصویر کے اس فتنے سے سب سے پہلے تصویر کے اس فتنے سے بچیں۔ اور اب تو اے آئی کا جو ایک فنکشن آیا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ جب تصویر کھینچ رہی ہیں، تصویر میں موجود نہیں ہیں، آپ تصویر کھینچ رہی ہیں، لیکن آپ اے آئی کو آرڈر دیتی ہیں کہ میں اس تصویر میں نہیں ہوں، مجھے بھی اس تصویر میں لے کر آؤ۔ اے آئی آپ کو اسی وقت اٹھا کر کے اس تصویر کے فریم میں لے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ جیسے دو سہیلیاں تصویر کھینچ رہی ہیں، آپ اپنی دو فرینڈس کی تصویر کھینچ رہی ہیں سامنے، اور آپ اس تصویر میں موجود نہیں ہیں کیونکہ آپ تو تصویر کھینچ رہی ہیں۔ تو اے آئی آپ کو بتائے بغیر بھی آپ کو اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر سکتا ہے، اور آپ سے پوچھ کر بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دوں، آپ نے اوکے کیا، آپ کو بھی کھڑا کر دے گا، جبکہ اس وقت کیمرہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو جو بچیاں تصویر کھینچنے کی شوقین ہو گئی ہیں، ان کا حال کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا قیمت اس کی دینی پڑے گی۔ تو جب میرے نبی نے منع فرما دیا نا تصویر کا، تو بس اب منع فرما دیا، اب ریزیز ہے نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس منع ہے تو بس منع ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اور کل کو اس کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ پس تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی گھر کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میری بیٹیوں، آپ ابھی اپنے باپ کی ذمہ داری ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئے تو آپ لوگ سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل ہم لوگوں سے ہو گیا کہ ہمارے باپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، خلوت میں جلوت میں اپنی حیا پاک دامنی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور پھر اگر آج آپ نے نیگلیجنسی کی، آج آپ نے کوتاہی کی، تو کل ہسبینڈ کے گھر جا کر بھی یہی سب کچھ ہوگا، غیر ذمہ داری اور امانت میں خیانت ہوگی۔ اس لیے اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچانیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ اما عائشہ دوڑ میں آگے ہو گئی، پھر کچھ زمانے کے بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے اور آپ سے آگے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دے، آگے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق سنت ہے کہ دیکھیے، ایک شوہر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، مشغول ہیں اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح محبت کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حمیرہ کچھ پانی بچا ہے؟ اما عائشہ پانی پی رہی ہیں، تو اما عائشہ نے کہا کہ جی
کہا کہ کچھ پانی پیا، کچھ بچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں پیالہ حاضر خدمت کیا کہ یہ ہے پیالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے جب پوچھا کہاں سے آپ نے پیا یہ پانی، تو فرمایا اس جگہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ہونٹ لگا کے اس پیالے سے پانی پیا۔ یہ ہے محبت۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو اپنی حیا و پاک دامنی کی حفاظت کیجیے، سیرت مبارکہ کو سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی شہزادیوں، میری شہزادیوں، میری جان بیٹیوں، اپنی حیا پاک دامنی کی بہت حفاظت کرو، کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اچھی اچھی باتوں کو سنا کرو، سمجھا کرو اور سیکھا کرو۔ یہ 21 سفر کا سبق تھا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ تصویر سے بچنا ہے، تصویر مت کھینچنا بالکل بھی اب۔